بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 اور یہاں سے ہے حکم نمبر 26۔ طلاق رجعی کا عدد، اسلام سے پہلے دستور تھا کہ 10 20 جتنی بار چاہتے زوجہ کو طلاق دیتے، مگر عدت کے ختم ہونے سے پہلے رجعت کر لیتے، پھر جب چاہتے طلاق دیتے اور رجعت کر لیتے، اور اس صورت سے بعض لوگ عورتوں کو بہت ستاتے۔ اس واسطے طلاق جس میں رجعت ہو سکے کل 2 بار ہے۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی ہے 2 بار تک۔ فامساکن، تو اس کے بعد روک رکھنا ہے، رکھ لینا ہے، بمعروف بھلے طریقے سے، او تسریح یا چھوڑ دینا ہے، باحسان بھلے طریقے سے۔ تفسیر: رجعت کا جاہلیت کا دستور اب ختم کیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے رجعت کے اعتبار سے طلاق 2 مرتبہ کی ہے، تو ہر مرتبہ طلاق دینے کے بعد 2 اختیار ہیں، خواہ یہ کہ رجعت کر کے عورت کو بھلے طریقے کے مطابق رکھ لے، لیکن صرف اس وقت تک کے لیے جب تک تیسری طلاق نہ دے، خواہ یہ کہ رجعت نہ کرے، عدت پوری ہونے دے اور اس طرح اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ یعنی اگر رجوع کر لیا پھر تو رجوع ہو گیا، بیوی رہی، اور اگر عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد خود بخود وہ طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ نکاح سے نکل جائے گی، وہ کسی بھی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ حکم نمبر 27، خلا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، ان تأخذوا کہ تم لو، مما اس میں سے، جو آتیتموہن شیئا جو دیا تم نے عورتوں کو کچھ بھی، یعنی عورتوں کو مہر کے طور پر جو کچھ بھی دیا اس میں سے تمہارے لیے واپس لینا حلال نہیں۔ الا ان یخافا، مگر جب کہ خاوند بیوی دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، اس بات سے کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے ضابطے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم لوگ ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، اس بات سے کہ وہ دونوں نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے ضابطے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو نہیں کچھ گناہ دونوں پر اس مال میں، فیما افتدت بہ عورت فدیہ کے طور پر دے جسے، یعنی جسے عورت فدیہ کے طور پر دے، یعنی نباہ نہیں ہو رہا تو عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا جو حق مہر ہے اتنا بنتا تھا، تم نے دینا تھا یا دے دیا، یہ میں تمہیں واپس دیتی ہوں یا معاف کرتی ہوں، کہ تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس مال میں عورت فدیہ کے طور پر دے جیسے۔ تلک حدود اللہ، یہ ضابطے ہیں اللہ کے، فلا تعتدوها، یہ ضابطے ہیں اللہ کے مقرر کیے ہوئے، سو مت تجاوز کرو ان سے۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرے ضوابط الہی سے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں ظالم۔ تفسیر: اور اے مسلمانوں، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ بیویوں کو چھوڑنے کے وقت ان سے کچھ بھی لو، اگرچہ جو لینا چاہتے ہو وہ اس مال میں سے کیوں ہو تم نے ہی مہر میں ان کو دیا تھا، مگر ایک صورت میں البتہ حلال ہے، وہ یہ کہ تم میں سے کوئی میاں بیوی ایسے ہوں کہ دونوں کو خطرہ ہو کہ حقوق زوجیت کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ تم میں سے کوئی 2 میاں بیوی خدائی ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا،
اس مال کے لینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑائے بشرطے کہ مہر سے زیادہ نہ ہو۔ یہ سب احکام خدائی ضابطے ہیں، تم ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو شخص خدائی ضابطوں کو توڑ کر باہر نکل جائے تو ایسے لوگ ظالم ہیں، یعنی اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، عورت سے مال طے کر کے اس کو چھوڑنا، اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک خلا کی، دوسرے مال کے عوض طلاق کی۔ خلا یہ کہ مثلا مرد کہے کہ میں نے تجھ سے خلا کیا، اور عورت کہے کہ میں نے منظور کیا، اس کے کہتے ہی طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور عورت کا مہر ساقط ہو جائے گا۔ اور مال کے عوض طلاق کی صورت یہ ہے کہ مثلا مرد عورت سے کہے کہ تجھ کو اس قدر مال کے عوض طلاق ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت منظور نہ کرے تو طلاق واقع نہیں ہوئی، اور اگر منظور کر لے تو منظور کرتے ہی طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اس قدر مال عورت کے ذمے واجب ہو جائے گا۔ طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ میرے خیال میں وہاں بھی چل رہا ہے، تو یہ ذہن میں تھوڑا سا رہنا چاہیے کہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق رجعی میں رجوع کا حق ہوتا ہے، طلاق بائن میں رجوع کا حق نہیں رہتا، بس بانا یبینو ابانا یبینو علیحدہ کرنا، فرقت، تفریق ڈال دینا، تو طلاق بائن ایسی ہوتی ہے اس میں پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ بعض مرتبہ طبیعت نہیں ملتی، بعض مرتبہ شادی ہوئی لیکن طبیعت نہیں ملتی، تو مثال کے طور پر آج کل یہ بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ عورت بات ہی نہیں مانتی، ابھی کیسے چلے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آرمی ہے نا، پاکستان آرمی یا کوئی بھی آرمی ہے، اس کے اندر اوپر سے جو آرڈر آ جائے تو اس نیچے والے کو اوبے کرنا ہوتا ہے، بھی ماننا ہے۔ اگر وہ کہے نہیں میں سوچتا ہوں، حالانکہ شریعت میں تو پھر بھی اللہ کی نافرمانی میں ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر آرمی میں اوپر سے آرڈر آ گیا کہ یہ کرو اور وہ کہ نہیں میں سوچتا ہوں، تو پتہ نہیں یہ یہاں پہ گولی چلانا ٹھیک ہے نہیں، اتنی دیر میں تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو جب ایک یعنی ادارتی سطح پر کوئی حکم اوپر سے دیا جائے تو اس کو مانا ہی جاتا ہے، خاص طور پہ جب کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا بھی نہ ہو، صرف انتظامی چیز ہو تو اس کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اور آج کل اللہ بچائے وہ ایسا مزاج بنتا جا رہا ہے، کچھ تو حصہ ڈالتی ہے اسکول کی تعلیم، اور بڑا حصہ ہے آج کل کا ٹی وی وغیرہ کا، جو دکھاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ بیوی کا خاوند کو نام لے کے پکارنا یہ حرام ہے، اور آج کل تو عام صورت ہو گئی کہ بیوی میاں کو نام لے کے پکارے، یہ یعنی درست نہیں ہے۔ بڑے کا آدمی کوئی نام لیتا ہے؟ اپنے ابا کو کوئی نام لے کے بلاتا ہے، اماں کو نام لے کے بلاتا ہے، اور اماں ابا سے زیادہ حق ہوتا ہے خاوند کا، اور یہاں جی نام لے کے بلایا جا رہا ہے۔ خیر یہ تو آدمی کہتا ہے کہ آدمی کی عادت ہوتی ہے تو برداشت ہوتا ہے، آدمی کو بھی برا نہیں لگتا کہ بیوی نام لے کے بلائے، چلو اس میں تو پھر بھی تھوڑا سا گنجائش ہے، لیکن ایک ہے کہ انتظامی طور پر بڑے کی بات نہ ماننا، یہ کیسے چلے گا؟ آرمی سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اگر اس کے اندر بھی یہ چیز پائی جائے کہ جو اوپر سے آرڈر آیا ہے اس پہ اس کو ماننا نہیں ہے، اس کو اپنی عقلی اپج سے سوچ کے کہنا ہے جی میں نے یہ سوچا تھا، میرے والد صاحب آرمی میں تھے، تو سامنے کا قصہ ایک دفعہ ایسے چلے گئے ابو کے ساتھ، بھائی تو وہ سنا رہے، کہتے کہ وہ بلایا صوبیدار کو اور اس کو کہا کہ بھئی میں نے یہ کہا تھا تو یہ کرا دینا، تو کہتے وہ آگے سے کہنے لگا سر وہ میں نے سوچا، تو کہتے والد صاحب میرے اپنے والد صاحب کی بات ہے، کہتے غصے ہو گئے، یہ تم نے سوچنا کب سے شروع کر دیا؟ سوچنے کے لیے آرمی نے ہمیں رکھا ہوا ہے، تمہیں کس نے کہا کہ سوچو؟ بات صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک بڑا سوچ سمجھ کے ایک بات کہتا ہے تو چھوٹے کو صرف ماننی ہوتی ہے۔ اب میاں بیوی کے درجے میں اپنے مسئلے میں آ جائیں تو اب خاوند کہتے ہیں بھئی یوں کر لینا، مثال کے طور پر آج کھانا 4-5 آدمیوں کا زیادہ پکا لینا، اس کے ذہن میں نہ جانے کیا ترتیب ہوگی، کوئی یعنی
تجارتی اپنا اس کی مصروفیت ہے یا اپنے جو بھی ہے نوکری کی، وہاں پہ کوئی آدمیوں کے 2-4 کی دعوت کرنا چاہتا ہے اور تم نے مجھے بتایا تو نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے، تو میں نے نہیں پکایا، بھائی اس کا سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ یہ تو خیر ایک مثال میں نے دی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جب میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور ایک دوسرے کی بات مانے ہی نہ، تو پھر یہ کب تک چلے گا؟ نہیں چل سکتا، یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر اللہ کی اب اس کے ذمے ہے کہ اس کو خامخواہ مارے پیٹے نہیں، کوئی کچھ نہ کہے، اور مارنے کی ضرورت بھی ہو تو اس کی خاص حدود ہے، ان سے زیادہ نہیں مار سکتا بیوی کو، اور بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی ہر جائز بات مانے۔ اب وہ مانتی نہیں، وہ مارتا ہے، تو یہ تلک حدود اللہ کی حدود تھی، تم نے مارنا نہیں اور تم نے بات کی نافرمانی نہیں کرنی، اب وہ پوری نہیں کرتے، تو ایک مطلب نظام نہیں چل سکتا۔ تو ذہن میں آج کل بس عجیب سی بات ہو گئی، چونکہ جو مفتیان کرام ہیں تو ان کو پتا ہے کہ لوگ کیا مسئلے پوچھتے ہیں اور کیا کیا سوالات کرتے ہیں، یعنی کسی انتظامی بڑے کی ماننے کی طبیعت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عوام کو دیکھ لو تو عوام بھی قانون کو توڑ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اب سڑک کے اوپر سڑک کی خلاف ورزی کر کے یہاں سے بھی مڑ کے آگے سے آنا چاہیے، کون مڑے گا؟ یہیں سے الٹا جائیں گے، چاہے 2 کے ایکسیڈنٹ کرا دیں۔ تو یہ بہرحال کسی بھی سطح پر انتظامی بڑے کی نہ ماننا درست چیز نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ چلو سڑک پہ تو جب نکلیں گے سو نکلیں گے، موٹر وے پہ تو جب نکلیں گے سو نکلیں گے، لیکن گھر کے اندر تو ہر وقت رہنا ہے، تو سب سے زیادہ ضرورت یہ گھر کے اندر ماننے کی پڑتی ہے۔ اور اس کے خلاف تو باقاعدہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ خاص طور پہ یہ مسلمان، پاکستان میں چونکہ زیادہ مسلمان ہیں اور انڈیا میں بھی مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے ہاں گھر بطور انسٹیٹیوٹ بطور ادارہ باقی ہے۔ تو ایک جج صاحب نے لکھا تھا، ہے تو تفصیلی سی بات، مختصر کہتا ہوں کہ وہ باہر کسی جگہ گئے، انتظار کرنا پڑا، تو جو بھی کوئی ساتھ تھے وہ کہہ کہ میں ابھی آتا ہوں، مجھے ضرورت پڑ گئی ہے تو میں جا رہا ہوں، تو واپس آتا ہوں، تو اس کی فائل پڑی رہ گئی اور یہ فائل اٹھا کے پڑھتے رہے۔ یہ پاکستان کے کالم کسی کی اخبار میں لکھا انہوں نے، تو میں پڑھتا رہا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو گھر بطور ادارہ ہے یہ مسلمانوں کے ہاں اور خاص طور پہ پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ ان ملکوں میں باقی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہم جو چیزیں کرنا چاہتے ہو، تو اس کا پھر کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھر بطور ادارہ باقی ہے تو اس کے فائدے ہیں، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، نہیں کہ انہوں نے کہا نہیں، اس کو توڑنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو تجویز کی تھی کئی ساری چیزیں، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ میڈیا آزاد ہونا چاہیے، اور یہ وہ بات کر رہے ہیں جج صاحب، یہ ابھی مشرف نہیں آیا تھا، یہ 98-99 کی بات ہے۔ تو کہتے اس میں پھر ایسے ڈرامے بنائے جائیں، ایسی کہانیاں بنائی جائیں کہ جن کی بنیاد پر عورت کو یہ شعور دلایا جائے، ان کی لاجک کے یہ شعور دلایا جائے کہ میرا بھی کوئی فیوچر ہے اور میرا بھی کوئی مستقبل ہے اور میں نے بھی کوئی کرنا ہے دنیا میں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انہوں نے کہتے میں پڑھا، حیران رہ کہ یہ کیا ہے، اور بند کر کے رکھ دی۔ تو خیر کہتے میں چونکہ جج تھا، واپس آ گیا پاکستان، کچھ ہی عرصے میں یہ سیاسی تبدیلی آئی اور مشرف آیا، اور اس کے بعد پھر ایک بھرمار شروع ہو گئی پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی، اور اسی طرح کہتے کہ 7-8 سال کا عرصہ میں نے کہتے خود اپنے شعور میں پھر دیکھا کہ وہ جو میں نے فائل پڑھی تھی بالکل وہی باتیں کہتے لڑکیاں آ کے میرے سامنے کہتی تھیں کہ جی میرا بھی تو کوئی مستقبل ہے اور میرا بھی کوئی فیوچر ہے اور میں نے بھی کچھ کمانا ہے، اور تو کہتے کہ یہ ان کا کالم جو تھا میں نے پڑھا، تو اس میں انہوں نے یہی لکھا تھا، کہتے خدا را اس کو سمجھو، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ خاندان کو گھروں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ تو ان کی تجویز تو یہی تھی جو مولوی کی ہے کہ بھئی یہ نہ دیکھا جائے۔ مولوی کہتا ہے شرن حرام ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں شرن تو ان کو نہیں پتا، لیکن یہ کہ انتظامی لحاظ سے بھی جو چیز ان کو دیکھتی ہیں بچیاں وغیرہ، تو پھر یہی کہتی ہیں کہ میرا بھی کوئی مستقبل ہے، میرا بھی فیوچر ہے، میں نے بھی کچھ بنانا ہے۔ حالانکہ شریعت نے عورت کے ذمہ کمائی نہیں رکھی، اس کی ذمہ داری کسی اور کو دی ہے، باپ کو دی ہے، بھائی کو دی ہے، خاوند کو دی ہے، کہا کہ تم اس کی جتنی شرعی ضروریات ہیں وہ پوری کرو، اور ان کے ذمہ نہیں رکھا
تو خیر یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر آ کے آج کل بہت زیادہ کہ اپنے جو اللہ نے قائم کردہ حدود ہیں ان کے اندر نہیں رہتی، نہ خواتین نہ پھر اس کے مقابلے میں مرد. تو اس کا کہا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. اچھا جی اگر آپس میں موافقت نہ ہونے میں قصور عورت کا ہے اور وہ خود ہی خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو گناہگار ہوگی، اور مرد مال لینے میں گناہگار نہ ہوگا، البتہ مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہوگا. اگر قصور مرد کا ہے تو مرد خلا کا مال لینے پر ہر حال میں گناہگار ہوگا اور عورت مال دینے سے گناہگار نہ ہوگی. اگر مرد عورت کو قصوروار سمجھتا ہے اور عورت مرد کو قصوروار سمجھتی ہو اور اس طرح دونوں میں سے ہر ایک اپنی رائے پر خود کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم سمجھتا ہو تو مرد کو مال لینے پر گناہ نہ ہوگا، لیکن مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہے، اور عورت کو بھی خلا کے مطالبے میں گناہ نہ ہوگا. تفسیر میں جو یہ ہے کہ البتہ ایک صورت میں حلال ہے تو اس سے یہی تیسری صورت مراد ہے. جس صورت میں مرد گناہگار ہو یا عورت گناہگار ہو، خلا جب بھی صحیح اور نافذ ہو جائے گی اگرچہ گناہ کے ساتھ ہی صحیح. بس اللہ تعالیٰ اس قسم کی آزمائش سے بچائے. اور میری ایک تجویز ہے جو کسی کی سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ذاتی حد تک اس پہ کاربند ہوں. میں کہتا ہوں کہ بچیوں کو خاص طور پہ، میں تو بچوں کا بھی یہی قائل ہوں کہ بچوں اور بچیوں کو آج کل کے جو اسکولوں کی صورتحال ہے تو اسکولوں میں نہ پڑھایا جائے. میری مسجد کے ساتھی وہ مشورہ کر رہے میرے سے، بہاولپور کی بات ہے، کہ بچوں کو اسکول میں ڈالیں گے کیا؟ میں کہا اہلیہ کیا پڑھی ہوئی ہیں؟ BSc کی ہوئی ہے. میں کہا گھر میں پڑھاؤ. نہیں گھر میں بچے نہیں پڑھتے. تھوڑا سا پابندی کرو، سختی کرو، گھر میں پڑھاؤ. تو گھر میں پڑھانے سے اخلاقیات بنیادیں، سب سے پہلے اخلاقیات کی چیزیں پڑھانی چاہیے، اور اس کے بعد وہ گھر تو بہت یعنی ان کو بڑی نعمت ملی ہوئی ہے جہاں پہ خواتین پڑھی لکھی ہیں، خواتین پڑھی لکھی ہیں، ان کو گھر میں بچوں کو پڑھانا چاہیے. آج کل ہمارے ہاں سب کچھ مغرب کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، تو مغرب میں ہوم سکولنگ شروع ہو گئی، یعنی ان کو یہ شعور آ گیا اور باقاعدہ اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے اب کہ اسکول والے ہمارے بچوں کا وقت ضائع کرتے ہیں. یہ مغرب میں، یورپ میں ہے. تو کیا کریں؟ لہذا ہوم سکولنگ وہاں سے شروع ہوئی، اور وہاں سے شروع ہے، پاکستان میں بھی آ گئی ہے بعض جگہ پہ، کراچی میں بھی، یہاں لاہور میں بھی سننے میں آیا. تو چلو ابھی ہماری نہیں سمجھ میں آتی تو اتنی کہ بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، تو بچوں کے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے مغرب کی، یورپ کی نکالی میں ہی صحیح، ہوم سکولنگ بہترین طریقہ ہے. ہوم سکولنگ بہترین طریقہ ہے. اور اگلی بات جو بالکل دوسروں کے لیے ناقابل عمل ہوگی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پڑھنا ہے تو شریعت کی حدود رعایت کے ساتھ، پردے کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی رعایت نہیں ہو پاتی تو جاہل رہ جانا بہتر ہے عصری علوم کی تعلیم سے. عصری علوم سے آدمی جاہل رہ جائے، نہیں حاصل ہوتی نہ ہو، لیکن دین کی تعلیم حاصل ہو. تو پردے کی رعایت کے ساتھ کسی کو اللہ تعالیٰ موقع دے کہ وہ عصری تعلیم حاصل ہو جائے تو بہت اچھا، نہ ہو تو نہ پڑھو، نہ پڑھو. اللہ کے حکم کو توڑ کے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ہمارے استاد مولانا مفتی عبدالقدوس ترمذی صاحب فرمانے لگے، ایک مرتبہ بات کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ کہتے کہ پڑھنا ہے تو دین پڑھنا ہے، ورنہ جاہل رہ جانا بہتر ہے. تو ہم یعنی مراد یہ کہ اس طرح کے کہ اللہ کے حکم کو توڑ کے بے پردگی کے ساتھ تو اس طرح بھی عصری تعلیم حاصل کرنا، اسے جاہل رہ جانا بہتر ہے. ہاں جن گھروں میں خواتین ہیں یا وہ پڑھی لکھی ہیں یا مرد حضرات خود تھوڑا سا وقت بچوں کو دے پائیں تو ان کو پڑھانا چاہیے. اپنے بچوں کو سب سے یعنی صرف ٹیوشن کے پیسے دے دیے، اسکول کے پیسے دے دیے اور ہم نے حق ادا کر دیا، کوئی ادا نہیں ہوا حق. بچہ بگڑے گا اور کل کو انشاءاللہ تم گھر میں پڑے ہو گے اور وہ اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اب میرا فیوچر ہے، اب اس کا فیوچر آ جائے گا اور میں نے کمائی کرنی ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے. پتہ نہیں کون سے جہنم کے راستے پہ آگے بڑھے گا، والدین کی نافرمانی کر کے اور ان کو پریشان کر کے. تو یہ یعنی نئی نسل کا پرانی نسل کے ساتھ تعلق، رابطہ قائم رہنا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے. اس کے لیے کمائی تھوڑی سی کم ہو جائے کوئی بات نہیں، تھوڑی سی کم کر لیں، لیکن
یہ کہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرے والدین ہیں، اور والدین کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرے بچے ہیں اور ان کی تربیت کیا ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو بقول خالد جامی صاحب کے مغرب کی، یورپ کی جہنمی تہذیب ہے. وہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں، واپس لوٹنے کو کوئی تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہ گھر کا بات صرف یہ کر رہا تھا کہ یہ جو گھر کا ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے. اور گھر میں بھی یہ نہیں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک موبائل، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرے موبائل، تو بیٹھے تو دو آدمی ایک صوفے پہ ہیں لیکن دو مختلف جہانوں میں بیٹھے ہیں، نہ اس کو اس کا پتہ نہ اس کو اس کا پتہ. یہ گھر نہیں ہے، کچھ اور ہے. یہ سرائے ہے جہاں پہ ایک دوسرے کے جذبات کا کوئی خیال نہیں، بس کسی اپنی ضرورت سے آ کے یہ سرائے ہے، گھر نہیں. تو گھر کو گھر ہونا چاہیے، اور گھر میں بچوں کی ایک دوسرے کی تربیت. ابھی تو یہ حالت ہو گئی کہ جو مسئلے پوچھتے ہیں کہ اگر والدین بچے کو ٹوکیں تو آگے سے بچہ بول پڑتا ہے کہ آپ کو کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ روک ٹوک کچھ زمانہ پہلے چلے جائیں تو ہمارے ہاں ایسا گلی محلے کا یعنی ایک ماحول ایسا تھا کہ آدمی آیا شام کو تو جی گلی محلے میں کچھ نہ کچھ بوڑھے کنارے پہ، کسی چوپال پہ، کسی تھڑے پہ بیٹھے رہتے تھے. تو وہ مولوی صاحب، حافظ صاحب، فلان صاحب، خیریت تو ہے گھر میں؟ کیا ہوا؟ آج خواتین آپ کے گھر کی باہر جا رہی تھی تو عموماً تو نہیں جایا کرتی، تو خیریت تو تھی. یعنی معاشرتی چیک، معاشرتی چیک یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ کی. اور اب یہ معاشرتی چیک گلی محلے کی سطح پہ تو چھوڑیے، یعنی اب تو گھر کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کے بغیر معاشرہ کیسے بنے گا؟ صرف قانون کی یعنی شکوں کے تحت اگر آپ رانگ سائڈ گاڑی چلائیں گے تو آپ کے اوپر پنلٹی لگ جائے گی، اور یہ کریں گے تو ایسے کبھی معاشرہ چلتا ہے؟ ترغیب اور ترہیب کا نظام جو قرآن نے دیا، حدیث نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ بھی فضائل سنائے جائیں. ہمارے حضرات جو کہتے ہیں نا کہ فضائل سنا سنا کے امت کو فضائل پہ اٹھانا اور وعیدوں کی بنیاد پہ گناہ سے روکنا. یہ تو تبھی ہوگا جب روزانہ گھر کی تعلیم ہوگی، کوئی وقت نکال کے سارے اکٹھے بیٹھیں گے، ابا یا کوئی بڑا بالغ بچہ پڑھ کے حدیث کو سنائے گا. یعنی یہ ماحول اتنی بنیادی چیز ہے کہ اس کے بغیر معاشرہ نہیں بن سکتا. تو ہماری وہ بات تھی صرف بیچ میں آئی کہ طلاق وغیرہ، تو طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے بعض مرتبہ، لیکن یہ انتہائی صورت کی بات ہے. اگر عموماً بچوں اور بچیوں کی تربیت نیک ہو، مولانا حسن صاحب فرماتے ہیں تربیت نیک ہو، تو نیک تربیت کی جائے تو عموماً اس کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں پھر بھی اگر دو ایسی مختلف طبیعتیں آ گئیں کہ آپس میں ملتی ہی نہیں تو اس کا بھی حل شریعت نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حکم نمبر 28، تیسری طلاق کا حکم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دے دی یعنی تیسری بار، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر اگر طلاق دے دی یعنی تیسری بار عورت کو، فلا تحل له من بعد، تو اب نہ رہی وہ حلال اس خاوند کے لیے، حتی تنکح زوجا غیرہ، اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے زوجن غیرہ، کسی اور خاوند سے اس کے سوا. فإن طلقها، پھر اگر طلاق دے دے ہاں اس کو، فلا جناح علیہما، فإن طلقها، پھر اگر طلاق دے دے اس کو یعنی دوسرا خاوند، فلا جناح علیہما، تو نہیں کچھ گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ باہم مل جائیں، رجوع کر لیں واپس، وہی پہلا خاوند اور پہلی بیوی آپس میں یعنی شادی کر لیں. ان ظنّا، اگر دونوں اعتماد کریں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ کی حدود کو، ضوابط الہی کو، وتلک حدود اللہ، اور یہ ضوابط الہی ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ بیان فرماتا ہے ان کو واسطے ان لوگوں کے جو دانش رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں. تفسیر، پھر اگر دو طلاق کے کوئی تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر وہ عورت اس تیسری طلاق دینے کے بعد اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی.
جب تک وہ اس خاوند کے سوا دوسرے شخص کے ساتھ عدت کے بعد نکاح نہ کرے اور صحبت بھی نہ ہو جائے۔ صحبت کی شرط حدیث سے معلوم ہوئی۔ پھر اگر یہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو ان دونوں پر یعنی عورت پر اور اس کے پہلے خاوند پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ آپس میں نکاح کر کے بدستور پھر مل جائیں، بشرطے کہ دونوں کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ آئندہ خدائی ضابطوں کو قائم رکھیں گے، ورنہ پھر دوبارہ جھگڑے اور اتلاف حقوق کے گناہ میں مبتلا ہونے کا کیا فائدہ۔ اور یہ خدائی ضابطے ہیں، حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے عمل کے لیے جو دانشمند ہیں، کیونکہ دانشمند ہی عمل کرتے ہیں، اور جو بے دانشی سے عمل نہیں کرتے ان کے لیے یہ ضابطے الٹے ثبوت جرم کے دلائل ہو جاتے ہیں۔ نوٹ: اگر شوہر ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دے، مثلا بیوی کو کہے کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں یا کہے کہ تجھے طلاق 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 ہے، تو قرآن کی اس آیت سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ اس کا حکم حدیث سے ملتا ہے کہ اس سے عورت کو جس کی رخصتی ہو چکی ہو تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ ربط: اوپر آیت الطلاق مرتانی میں امساکم بمعروف اور تسریح باحسان کا ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں اس کو مکرر اس لیے ذکر فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں اس میں بہت کوتاہی کرتے تھے، تو تکرار سے تاکید اور اہتمام حاصل ہوا۔ آگے 29واں حکم انشاءاللہ اگلے ہفتے ہو جائے گا۔